عبدو سے کہتے خبردار باہر بات نہ کرنا، اگر نقصان ہو جائے تو مولوی صاحب دعا کرو، چاچا جی دعا کرو، بابا جی دعا کرو، مر گئے، یہ سال تو بڑی نحوست والا تھا، یہ سال تو بڑے، اللہ فرماتے شرم نہیں آتی، جب نفع دیتا ہوں بتاتا کسی کو نہیں، اگر میں تکلیف دیتا ہوں سب میں گاتا پھرتا ہے، بتا پھر کہتا ہے تیری میری دوستی نہیں رہتی، تیرا میرا تعلق نہیں رہتا، تیرا میرا تعلق کیا ہے؟ خود ہی تو کہتا ہے کہ دوست وہ جو مشکل وقت میں کام آئے۔ اب تیرے پر حالات آئے تو بجائے دنیا چل دنیا کے آگے تو نے گا لیا، کراچی فون تو نے کیا، لاہور تو نے فون کیا، رشتہ داروں کو تو نے فون کیا، ہر جگہ تو نے فون کیا، کس نے تیرا مسئلہ حل کیا؟ اس نے کہا اچھا بھی دعا کریں گے، جب کراچی والے نے بھی کہا دعا کریں گے، لاہور والے نے بھی کہا دعا کریں گے، تیرے پیر صاحب نے بھی کہا دعا کریں گے، تو پھر دعا تو میرے سے ڈائریکٹ کیوں نہیں حیدرآباد میں بیٹھ کے کیوں نہیں کرتا؟ خود کو راحت پہنچانے کے لیے جسم اس کا استعمال ہوگا، تیری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، روٹی پانی کے لیے محنت ہاتھ اس کے استعمال ہوں گے، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر اماں بھی، ابا بھی، بہن بھی، بھائی بھی، رشتہ دار بھی اور دوست سارے احباب اس کے مخالف ہیں۔ دوست کہہ رہے ہیں یار تجھے عورتوں کی کمی ہے، کتنا خوبصورت ہے، تو اشارہ کر بتا کہاں کرنی ہے، یہ دوست کہہ رہے ہیں، یہ دوست ہے یہ دشمن۔ ابا کہہ رہے ہیں ہم نے بھی تو شادی کی تھی، اتنا ہی بیوی میں گھسا رہتا ہے، دشمن۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرے بچے کو کسی نہ کسی وجہ سے راحت مل رہی۔ اماں بھی تمیز لینے پہنچ گئی اور کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ میری بیوی کی مان کے چلتا ہے۔ بہنیں بھی، ہمارے بھائی کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر طرف بھابھی کی طرف متوجہ، کہاں جائے، کنجریوں کی طرف جاوے، کوٹھے پر جاوے، تو ہی تو بیاہ کے لائی تھی، آج یہ بھابھی تجھے اچھی نہیں لگ رہی، کل اس کو لانے کے لیے تو 7 دن ناچتی رہی ننگی ہو کر، تو نے حیدرآباد کی کوئی مارکیٹ، ریشم گلی، تلک چاڑی، کپڑا، کوئی ایسی دکان نہ چھوڑی جہاں سے بھابھی کے لانے کے لیے تو نے اپنی زیب و زینت کے انتظام نہ کیے، آج یہ تجھے بری لگ رہی؟ اور ابو جان کو دیکھ لو، کبھی بینک کے دروازے پر تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ، یار 20 لاکھ ادھار دینا، 15 دینا، سیزن پہ دے دوں گا، بیٹے کا ولیمہ کرنا، آج اس ابو کو بھی کھل رہی، بری لگ رہی۔ جب انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی طرف سے ناراضگی اور اللہ کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی۔ تبلیغ کا مزاج، رائمنڈ کے اجتماع کا مزاج، اہل اللہ کی زندگی کا مزاج، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر وہ جیسا چاہے۔ جیسے ڈرائیور گاڑی کے سپرد اور گاڑی ڈرائیور کے سپرد ہوتی ہے، 4 سواریاں بیچ میں بیٹھی ہوں، ڈرائیور کو سب سے زیادہ اپنا احساس ہوتا ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایک ڈرائیور تھے سیانے سمجھدار، وہ کہنے لگے میاں اللہ نہ کرے جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا ڈرائیور اپنی سائڈ نہیں مارے گا، مسافر کی سائڈ مارے گا۔ تو بھائی اس ڈرائیور کو گاڑی کی حفاظت کا پتہ، میں نے گاڑی کیسے چلانی ہے۔ 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ مالک بن گیا کار کا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چابی کیسے، ڈرائیور کو پتہ۔ ہماری زندگی کی گاڑی کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ڈرائیور نہیں ہے، ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے پالن نہار ہیں۔ لیکن زندگی گزر رہی ہے پریشانیوں کی طرف، آئے دن سورج نکلتا ہے پریشانیوں کی گٹھڑی کھول کے آ جاتا ہے، آئے دن سورج نکل رہا پریشانیاں لے کے آ رہا، پر راحت ہے تو دور دور تک نام و نشان نہیں۔ مال والا بھی راحت سے محروم، عزت والا بھی راحت سے محروم، عزت والا بھی سکون سے محروم۔ وجہ کیا ہے؟ IMF کے قرضے، ہم نے تو کبھی سودے بازی ہوتی دیکھی نہیں۔ ملکی معاشی حالات، اب ملکی معاشی حالات کے پیچھے پڑ گئے۔ اس وقت ابا کا کاروبار نہیں تھا، سائیکل تھی ابا کے پاس اور ریڑھی لگایا کرتے تھے، معاشی حالات کے اندر تو تھے ہی نہیں۔ اس وقت 10 بچے کیسے پل گئے؟ کیونکہ اس وقت قناعت تھی، کفایت شعری تھی، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ پھیری والا بھی استنجا کیا کرتا تھا پیشاب کر کے، اور جتنے عقل مند تھے، جن کو ہم کہتے ہیں بے وقوف، عمر کی اس حصے میں پہنچ گئے،
عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ جب اپنا نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بیوقوف، یہ عقل مند لوگ تھے، انہیں مسجد کی پہچان تھی، انہیں تہجد کی پہچان تھی، انہیں نماز کی پہچان تھی، انہیں روزے کی پہچان تھی، انہیں قرآن کریم کی پہچان تھی، انہیں اپنے پرائے کی پہچان تھی، احساس ہوا کرتا تھا، غم ہوا کرتا تھا، درد ہوا کرتا تھا، پیار ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ جن کو آج ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بیوقوف تھے، اور آج نفرتیں، بہن بھائی کا پیار نہیں، ماں باپ کا احترام نہیں، استاد کا ادب نہیں، پیر کی پیری کوئی نہیں، مرید کی مریدی کوئی نہیں، مسجد نظر کوئی نہیں آتی، قرآن گھر میں پڑھا بوسیدہ نظر کوئی نہیں آتا، تقوی پرہیز والی زندگی سے نفرت، گھر کے اندر بڑے بڑے شیشے قد آور اور پوری پوری دیوار کے اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں۔ یہ شیشہ یہ دوست ہے دشمن ہے؟ اگر میری بیٹی کھڑی ہو جائے تو یہ شیشہ میری بیٹی کو کہہ رہے ہیں فاطمہ کی نہ ماننا، عائشہ کی نہ ماننا، خدیجہ کی نہ ماننا، حفصہ کی نہ ماننا، رقیہ کی نہ ماننا، ام کلثوم کی نہ ماننا، جویریہ کی نہ ماننا، زینب کی نہ ماننا، سودا کی نہ ماننا، حفصہ کی نہ ماننا، زینب بنت خزیمہ کی نہ ماننا، زینب بنت جحش کی نہ ماننا، خدیجۃ الکبریٰ کی نہ ماننا، ام حبیبہ ام سلمہ کی نہ ماننا، ان کی ماننا جنہیں ماں اور بیٹی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ان کی ماننا جنہیں بہن اور بہو میں فرق نظر نہیں آتا، ان کی ماننا جنہیں باپ اور ماں کا پتہ کوئی نہیں، ان کی ماننا جن کو یہ نہیں پتا شراب حرام ہے کہ حلال ہے، ان کی ماننا جنہیں یہ نہیں پتا سود حرام ہے کہ حلال ہے، ان کی ماننا جنہیں یہ نہیں پتا سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے۔ یہ شیشہ تو دشمن ہے۔ اگر مرد کھڑا ہو گیا اس شیشے کے آگے تو کہہ رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تجھے نہیں پسند، مجھے پسند نہیں ہے، میرے آگے کھڑا ہونا پڑے گا تو سر سے ٹوپی اور پگڑی کا باغی ہونا پڑے گا، بال بکھرے ہوئے ہونے چاہیے، داڑھی تیری کٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ کیا قادیانی دشمنی کرے گا؟ کیا یہود و نصارہ دشمنی کریں گے؟ جو گھر کے اندر دیوار کے اوپر لگا ہوا یہ شیشہ اور سگار میز کے اوپر لگا ہوا یہ شیشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہا ہے۔ کرتا پہن کے کھڑا ہوا، او اچھا نہیں، بھی کریے کہ آپ نے پہن لیا، یہ تو مسجد کا لباس ہے، شادی کا تھوڑی اتاریے، تائی آپ کو میں لگاؤں گی، بہترین اب اچھے لگ رہے ہو میرے پیارو، بے شک تم شلوار پہنو، بے شک تم پجامہ پہنو، حیدرآبادیوں جو تم سنت سمجھ کے لنگی بھی پہنا کرو، بے شک کھل جاوے تھوڑی دیر پہنا کرو، یہ حضرت محمد مصطفیٰ اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنے گھروں میں مارکیٹ سے کتاب لاؤ، سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطالعہ کرو اور اس کتاب میں دیکھو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، آپ کا علیہ السلام کا مزاج، آپ کو کن چیزوں سے محبت، کون سے پھلوں سے محبت، کون سے گوشت کے حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لطف اندوز ہوتے تھے، آپ کو کپڑا کون سا پسند تھا، عصا، زیتون، کھانا پینا، اللہ کے پوری سنت 215 روپے کی کتاب ہے، لیکن زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر کے رکھ دے گی میرے پیار۔ لاؤ مارکیٹ سے لے کے آؤ اپنے گھروں کے۔ ہمارے ہاتھوں مزاج بنا ہوا، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب ہاتھ میں سوٹی آوے گی اس کے، نہیں، سنت حبیب میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ہاتھ میں عصا لو میری سنت سمجھ کر، ہر قدم پر اللہ عصا ڈنڈے کی برکت سے 1000 نیکیاں عطا فرماوے گا۔ زیتون سنت سمجھ کے استعمال کر، کھانے میں لگانے میں سنت سمجھ کے زیتون ہاتھ کے اوپر لگا لیا، اس سنت کی برکت سے، زیتون کی برکت سے 40 دن شیطان انسان کے قریب نہیں آوے گا میرے بھائی۔ لیکن ہم تو اس روشن خیالی کے اندر ڈوبے ہوئے، ہم تو اس چیز سے متاثر ہیں اور ان کو ہم نے اپنا باپ اور ماں مانا ہوا ہے، ہم نے تو ان کی زندگی سے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کی کہ جن کے دسترخوان پر شراب نہ ہو ان کا دسترخوان نہیں سجتا، ان کے دسترخوان پہ شراب نہ ہو نہیں سجتا، ہماری شادیوں میں نہ ہو تو شادی نہیں سجتی۔ ان کے پالتو جانور، خچوڑیا ہو یا پرندہ ہو،
یہ شیر ہو یا ان کا کتا ہی کیوں نہ ہو، وہ جب آپس کے اندر منہ جوڑ کے بیٹھتے ہیں وہ سوچتے ہیں بتاؤ بتاؤ، کتے ان کے مشورہ کرتے ہیں بتاؤ مسلمانوں کو کس زاویے سے کس درجے سے تباہ کیا جائے۔ اب وہ روشن خیال ہم ان کی زندگی کو اپنا رہے ہیں، جس کی انگلی اٹھتی ہے کہتا ہے دیکھو جی امریکہ کہاں پہنچ گیا، دیکھو جی وہ قوم کہاں ترقی کر، یہ ترقی ہے؟ وہ یہ ترقی ہے؟ کبھی بیٹی کو بستر پہ لٹا لے، کبھی ماں کو کسی کے ساتھ بھیج دے، یہ ترقی ہے؟ یہ ترقی ہے کہ بیوی رات کہاں گزار کیا ہے، مرد رات کہاں گزار کیا ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے پوچھنے کی اجازت نہیں، وہاں کا قانون ایسا، یہ ترقی ہے؟ چوہے کھا گئے، بلے کھا گئے، سانپ کھا، یہ ترقی ہے؟ فلسطین کا کیا حال کر دیا، کیا حال، جیسے چکی کے پاٹ میں گندم کے دانے پیس دیے، یہ ترقی ہے؟ تم ان پہ مرتے ہو؟ تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیوں اچھی نہیں لگتی؟ غمخوار نبی، حبدار نبی، کامل نبی، اکمل نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا ہر سانس امت کے درد میں، امت کے غم میں، انسان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اما کہاں چلے، حیدرآباد سے کراچی جا رہے، کہاں چلے ساحل سمندر پہ ٹھٹھا جا رہے، کہاں چلے مری ناران کا، کیوں؟ اپنے آپ کو بیوٹیفل ماحول میں، اپنے آپ کو خوبصورت ماحول میں، اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے، یار پریشان ہوں، قرضوں سے تنگ آ گئے، یار تھک گیا تھا، اب بچوں نے کہا چلو اب بابا سیر کر کے آتے ہیں، آپ کا دل اور ہو جائے۔ خدیجہ چلی گئی، ابو طالب چلے گئے، اما خدیجہ ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں خدیجہ نہ چھوڑ کے جا، تو ہی تو میرا سہارا ہے، تو چلی گئی تو میرا کیا بنے گا، خدیجہ دکھوں کی تو میری ساتھی ہے۔ کھانا پکوایا، سید عائشہ کہتی گوشت لے کے آئے، حالانکہ ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکا تھا، کتنے دن ہو گئے، گوشت پکایا، سالن روٹی تیار کی، میں سبزی مجھے کھلاویں گے اور آپ کھاویں گے، فرمایا عائشہ اسے ڈبے میں بند کر دے۔ میں نے کر دیا ڈبے میں بند اور لے کے ٹفن چل دیے، میں نے کہا کہاں چلے جی؟ کہا تجھے نہیں پتا میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، میں ان سے کل ملاقات کر کے آیا تھا، اور میں نے کہا کوئی نہیں، خدیجہ نہیں میں تو ہوں نا، تمہاری دعوت میں کروں گا تاکہ تمہیں خدیجہ کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اما عائشہ روٹ ہو گئی، موڈ ہو گیا، سوکن تھی، اجی ہم خوبصورت ہیں، جوانی ہم پہ ٹپک رہی ہے، کردار میں، پیار میں، نکھار میں، محبت میں، مودت میں کوئی کمی ہے؟ 65 سال کی بڑھیا خدیجہ، 15 سال کی عائشہ، آپ کو معیاری نظر نہیں آیا؟ میرے میں کمی ہے؟ جب بھی بات ہو خدیجہ کی، جب بات ہو خدیجہ کی۔ اماں کہنے لگی، میں یہ کہہ کے ادھر کو چلی گئی، مجھے کیا پتا تھا، اللہ اکبر، میں نے دیکھا اسی جگہ کھڑے ہیں اور میں نے یوں نظر اٹھائی، ایسے آنسوں سے روئے، داڑھی مبارک گیلی ہو گئی، اور یوں کر کے ہاتھ جوڑ، عائشہ تجھے کچھ کہنا ہو مجھے کہہ دیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا عائشہ تم میری سکھوں کی ساتھی ہو، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی۔ آج میں جب گھر آتا ہوں تو میرے پہ پھولوں کی بارش ہوتی تھی، خدیجہ کے گھر آتا تھا تو پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ عائشہ مجھے کبھی بھی خدیجہ کے گھر میں دروازہ بجانا نہیں پڑا، جب بھی آتا تھا خدیجہ دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی اور پردہ ہٹا کے کہتی سونے محمد آ گئے۔ میں کہتا خدیجہ تجھے کیسا پتہ لگا؟ کہ کملی والے جب آپ اس گلی کا رخ کرتے ہو آپ کے جسم کی نبوت کی خوشبو میرے پردے سے آ کے ٹکرانے لگ جاتی ہے، مجھے پتہ ہے میری زندگی آ گئی۔ پھر کہتے میرا جسم لہولہان ہوتا، خدیجہ اپنے کرتے کے دامن اور دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے میرے چہرے سے خون صاف کر کے پٹیاں کیا کرتی تھی۔ اماں کہنے لگی میرے حضور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دل کو تکلیف ہوئی، ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم خدیجہ کا ذکر نہیں کریں۔ زندگی سیکھو میرے پیارو، یہ کوئی زندگی ہے؟ بیٹی والے نے بیٹی دی، اس کا احسان مانو۔ تیرے بیٹے کو تیری بہن منہ نہیں لگاتی تھی،
ماں بھی کہتی تھی دبے ہو میرے کمرے میں نہ بڑے کر، ابا بھی کہتا چل چل بھاگ دکان سے، تجھے دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے۔ اس نے تو احساس کیا، احسان کیا اس کے باپ نے کہ تیرے بیٹے کی آوارگی کو نہیں دیکھا، تیری داڑھی کو دیکھ کر حاجی صاحب بیٹی آپ کو دے رہا ہوں، اس کو نہیں دے رہا، خیال کیجیے۔ آپ نے کہا تھا ہاں بیٹی بنا کے رکھوں گا، کہاں گیا وہ وعدہ، کہاں گیا وہ تقوی، کہاں گئی وہ پرہیزگاری؟ کہاں گئے؟ 27 شعبان سے عمرے کا ٹکٹ اور عید مدینے میں گزار کے آ رہے ہیں، گھر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ نماز کے چھوڑنے پہ نحوست آوے گی، ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے چھوڑنے اور تراویح کے چھوڑنے پر نحوست آوے گی۔ یہ گھر کے اندر یتیم بھائی فوت ہو گئے اور پڑوس کے اندر بھتیجے یتیم ہیں، ان کے رونے پہ بھی نحوست آوے گی۔ سلاطین پہ جا کر 4 دوستوں میں 20,000 کی کڑائی کھا کے آ گیا اور ماں کے لیے کھانسی کا سیرپ لاتے ہوئے کہا ماں کل تو لے کے آیا تھا پھر ختم کر دیا، نحوست آوے گی۔ یہ وہ ببال ہے جو زندگیوں کی خوشیوں کو لے ڈوبے گا۔ نہ میرے پیارے، زندگی سیکھ اور سیکھنے کے لیے بہترین آئیڈیل شخصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی باز۔ اس زندگی کی پہچان تو دور کی بات، اس زندگی کو بیان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ تدل لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ میرے نبی کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی دوسری چیز چاہیے؟ ساؤتھ افریقہ کے اندر میں ساحل پہ مجھے لے گئے، ننگی بچیاں، لیکن اللہ کی قسم ایمان کا گلشن، ایمان کا گلدستہ اندر موجود تھا۔ احساس ہی نہیں ہوا کہ مسجد میں کھڑے ہیں یا بغیرتی کے اڈے پہ کھڑے، احساس ہی نہیں ہوا۔ عبد الرحمن السدیس دامت وفیوضہم حفظہ اللہ تعالی، ان کو کسی نے پرچی لکھی حرم میں، حضرت نماز کے دوران اور طواف کے دوران غیر محرم عورتیں سامنے آتی ہیں، کیا کریں؟ فرمایا انا للہ و انا، اللہ کے گھر کے اندر غیر محرم عورتیں تجھے نظر آئی؟ میں تو زندگی ہوگی امامت کرتے ہوئے، مجھے تو آج تک کوئی غیر محرم نظر ہی نہیں آئی۔ فرمایا اللہ کے گھر میں بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں بھی تجھے غیر محرم نظر آوے؟ کھڑا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یہاں بھی دکان آ گئی، تو اس کا مطلب ہے تیرے پاس لباس تو ایمان والا ہے، دل ایمان والا کوئی نہیں، دل مل والا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب دن کے حالات اور رات کے حالات کچھ بہتر نہیں رہے اور گھر میں فاقہ، روزانہ مہمان آتا اور دروازے پہ دستک دیتا، جی میرا استقبال کیجئے، امیر شریعت تھے، اہل تقوی اور اہل اللہ گواہ ہیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی خطابت کے بعد کوئی آج تک مائی نے ایسا لال نہیں جنا جو ممبر کو سنبھال لے۔ اس کے بعد ایسا خطیب تھا جو عشاء کی نماز سے جلسہ شروع کرے اور فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ سورہ یوسف کی تلاوت کی، 500 سکھوں نے سورہ یوسف کو سننے کے بعد کلمہ پڑھ لیا۔ امرتسر کے اسٹیشن کے اوپر جمردار جھاڑو دے رہا تھا، آپ روٹی کھا رہے تھے اور پکوڑے روٹی کھا رہے تھے، جمردار آیا، کہا کھائے گا؟ انہوں نے کہا میں نیچ ذات کا، تو سید ذات کا۔ فرمایا آ بیٹھ میرے پاس۔ خود اپنے ہاتھ سے روٹی توڑی، پکوڑے میں لپیٹی اور پھر اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں دی۔ جب اپنے ہاتھ سے ہوئی، کہا آدھی کھائی ہو، پوری نہیں۔ اس نے آدھا لقمہ توڑا، امیر شریعت نے عیسائی کا جھوٹا یوں کر کے منہ میں ڈال لیا۔ جب وہ ہندو تھا عیسائی، کہا شاہ جی ذرا 2 منٹ کھڑا ہو جا، 2 منٹ کھڑا ہو گیا، غسل کر کے کپڑے پہن کے آ گیا، کہا کلمہ پڑھا، نواسا اتنا اعلیٰ، نانا کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اللہ
ہم نے کتنوں کو مسلمان کیا اور کتنوں کو ہم نے اسلام سے دور کیا، میرے لباس نے، میری زندگی۔ چاچے اور مامے اور بھائی کی بیٹی پر لباس دیکھا تو استغفر اللہ، یہی لباس اپنے بچوں پہ دیکھا تو کہا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کیا کرنے آئے جمعے کے دن؟ دھوکہ دینے اللہ کو، رسمی طور پر آ کر بیٹھ گئے اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ میرے سمے آدھ گھنٹہ ملازم دکان پہ لیٹا ہوئے، آدھے گھنٹے کا، اور نہیں بھائی 7 گھنٹے کی ڈیوٹی بعد آدھا گھنٹہ لیٹ کیوں آیا، اس کا حساب دے۔ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات 6 دن، 7 دن جمعے میں آیا آدھے گھنٹے کے لیے۔ کبھی اس نے ہمارے سے 6 دن 23 گھنٹے کا حساب مانگا؟ کوئی نہیں، آ جا۔ رات کو لیٹ آئے، ماں دروازہ نہیں کھولتی تو 8 دن کے بعد آیا، پھر بھی میں دروازے پہ کھڑا تیرا استقبال کر رہا، آ جا آ جا میرے بندے۔ رب سے بغاوت۔ جتنے بیٹھے ہو مجھے اپنی زندگی کی حقیقت بتلائیے، کوئی ایسا تمہیں محبوب ملے گا جو تمہیں مسلسل 77 مرتبہ فون کرے، 77 مرتبہ، بیوی ہو، بھائی ہو، ڈاکٹر ہو، پیشنٹ ہو، میری کوئی مجھے ایسا آج کی تاریخ میں دکھاؤ، 50 سالہ تاریخ میں شاید کوئی ہو، لیکن میں تمہیں ایسا محبت اور پیار کرنے والا دکھاؤں جو روزانہ اپنے بندے کو 77 مرتبہ، کبھی یوں نہیں ہوا کہ سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا، کبھی مس کال نہیں دی، کبھی آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے یہ کبھی جواب نہیں آیا، کبھی یوں نہیں آیا کہ اس کال کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی، نہیں، 77 فون۔ فجر میں 17، ظہر میں 15، عصر میں 15، مغرب میں 15، عشاء میں 15، 77۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فجر میں 17، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ جس طرح ڈاکٹر منع کرے بڑا گوشت منع، ریڈ گوشت منع، وائٹ کھا سک، اللہ کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ جو 5:45 سے لے کر 6:30 بجے تک کا فجر کی نماز کا وقت ہے، میں کہہ رہا ہوں سونا منع ہے، سوے گا بیماریاں آویں گی، بے سکونیاں آویں گی، تکلیفیں آویں گی، پریشانیاں آویں گی، دکھ آئیں گے، ہلاکتیں آئیں گی، موتیں آئیں گی، ناراضگیاں آئیں گی، کاروبار میں نقصان آئے گا، رزق میں برکتیں آویں گی، اولاد کی نافرمانی ملے گی۔ الصلاۃ خیر من النوم، سونا بہتر نہیں ہے، مصلی پہ کھڑے ہونا بہتر ہے۔ یہ آواز لگا دو گھر میں، ڈرائنگ روم میں، سلیپنگ روم میں، ڈائننگ ہال میں، یہ آواز لگا دو بازاروں میں، یہ آواز لگا دو گھروں کے اندر، بچوں کے کمروں میں، بچوں کے کمروں میں، تیری مرضی، ساری رات سٹڈی کر، تیری مرضی، ساری رات BA کی تیاری کر، لیکن فجر میں اٹھ کے آ جا آ جا آ جا۔ جس طرح ماں ناشتے پر انتظار کر رہی ہے، اللہ جل شانہ اما نوالو فجر کی نماز میں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ جناب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے گھر میں فجر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو جناب حضرت میمونہ کو مصلی کے اوپر بیٹھا پایا۔ مصلی پہ کب سے بیٹھی اللہ ہی جانے، یا تو مرد 5 وقت کا نمازی، عورت باغی۔ جھانک کے دیکھا میمونہ مصلی پہ، فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، اشراق کا وقت ہو گیا، پھر اشراق کے بعد چاش کا وقت ہو گیا، چاش کا وقت بھی ختم ہو گیا، 2.5 گھنٹے گزر گئے نماز ہوئی کو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، 2.5-3 گھنٹے کے بعد تو سیدہ میمونہ کو آپ نے مصلی کے اوپر بیٹھا پایا۔ کیوں دیکھا؟ میمونہ جی کب سے بیٹھی ہے؟ کہ جب سے صبح ہوئی، جب سے اذان ہوئی۔ کب تک بیٹھی؟ کہ جب تک اللہ بٹھاوے گا۔
کیا کر رہی؟ اللہ کا ذکر کر رہی. سبحان اللہ. فرمایا میمونہ میں تجھے ایسے کلمات نہ بتلا دوں جو اس ذکر سے کافی ہو جائیں گے؟ کچھ ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں 3 مرتبہ پڑھ لیا کر 2.5 گھنٹے کے ذکر سے کافی ہو جائے گا؟ کہا جی اللہ کے رسول. سن لو. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِینَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ. اے میمونہ ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ سارے دن کے ذکر سے کافی ہو جائے گا. سارے ذکر سے. عورت کہاں ہے؟ مصلی پر. جب نماز کے لیے گئے، ہم 12 بجے اٹھ کے آتے ہیں، عورت کہاں ہے؟ بیڈ روم پر. برکت آئے گی؟ حیدرآباد والوں سے پوچھ لو، کپڑے مارکیٹ والوں سے، ناشتہ کیا؟ نہیں بس ہم تو صبح ایک چائے کا کپ پیتے ہیں. تمہیں بنا کے نہیں دیتی؟ اگر پروٹھا بنا کے دیتی انکار کرتے؟ تم نے مزاج بنایا نہیں اس کا. سنو دی، مرد گھر سے نکلے صبح کے وقت، عورت کہاں ہونی چاہیے؟ عورت تیرے پیچھے پیچھے دروازے پر آنی چاہیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر تو اپنا قدم اللہ اپنے گھر سے باہر نکالے، اور عورت تجھے گھر کے دروازے پہ رخصت کے اور کہ فی امان اللہ، ہاتھ کے کفی امان اللہ، ہاتھ نہ بھی کرے اپنی زبان سے، تجھے جہاں تک جاوے دیکھتی رہے کہ فی امان اللہ. واپس آوے. اگر چاش کا وقت ہے، اشراق کے بعد چاش کا وقت ہے، جلدی سے وضو کرے، 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے، ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، دکان کھولنے کا اختیار اس کو دے دیا، رزق کی ترقی میں نے تیری دعاؤں کے اندر رکھ دی. فرمایا عورت چاش کے نفل پڑھ کے دعا کرتی ہے، اللہ مرد کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. سن لو میری بات میرے پیارو. اللہ اکبر. گھر سے نکلو، میاں بیوی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے نکلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیوی آپ پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، آپ بیوی پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں. اللہ فرماتے ہیں 7 آسمانوں اور زمینوں میں پیغام پھیلا دو، مچھر اتنے بھی اسے تنگ نہیں کرنا، یہ بندہ میری حفاظت میں آ گیا. اس کی بیوی نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کو میری حفاظت میں دے دیا. حتیٰ کہ موت کو بھی حکم دیتا ہے جب تک یہ اپنے گھر کے اندر واپس لوٹ کر اپنے بچوں سے ملاقات کر لے، تجھے بھی اس آدمی کے دروازے پر جانے کی اجازت کوئی نہیں، میری امان میں آیا ہوا ہے. رات کو گھر میں گئے، بیوی کہاں ہے؟ شاپنگ پر. اور دن کے اجالے میں کہاں؟ کب تک اپنی زندگی کو